السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کبھی ایسی کتاب کے بارے میں سنا ہے جو صدیوں سے متنازع رہی ہو؟ ایک ایسی کتاب جو علم، عقیدے اور اختلافات کا مرکز ہو۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جس کا آغاز ہوتا ہے ایک کتاب سے جسے دنیا تالمود کے نام سے جانتی ہے۔ تالمود، یہ نام سن کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا یہ کوئی مقدس کتاب ہے یا کوئی پر اسرار راز جسے صدیوں سے چھپایا گیا ہے؟ یہودیوں کی یہ مقدس کتاب تالمود دنیا کی قدیم ترین مذہبی کتابوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کتاب کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اور کیوں لوگ اسے ہمیشہ سے ایک متنازع کتاب کے طور پر دیکھتے ہیں؟ آج ہم آپ کو ایک نہایت اہم موضوع پر معلومات فراہم کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کتاب تالمود، جو یہودی مذہب کی بنیادی اور اہم ترین مذہبی کتابوں میں سے ایک ہے۔ تالمود کا نام شاید آپ نے سن رکھا ہو، لیکن بہت کم لوگ اس کے مکمل پس منظر اور اہمیت سے واقف ہیں۔ تالمود کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتاب دراصل یہودی مذہبی تعلیمات اور قوانین پر مبنی ایک ضخیم مجموعہ ہے جو تورات کی تفسیر اور اس کے حوالے سے علماء کی مباحث پر مشتمل ہے۔ یہودی اس کتاب کو تورات سے بھی زیادہ معتبر سمجھتے ہیں۔ یہودی اپنے مذہبی امور اسی کے مطابق سر انجام دیتے ہیں۔ یہ 2 صدی عیسوی سے 5ویں صدی عیسوی تک مرتب کی گئی۔ کتاب تالمود کوئی ایک کتاب نہیں بلکہ 2 بڑی کتابوں کا مجموعہ ہے، مشنا اور جمارہ۔ مشنا 1 صدی عیسوی میں مرتب کی گئی اور یہ بنیادی طور پر زبانی قوانین اور روایات کا مجموعہ ہے جو یہودی علماء صدیوں تک اپنے شاگردوں کو زبانی سکھاتے تھے، جبکہ جمارہ 5ویں صدی عیسوی کے دوران مرتب ہوئی اور مشنا کی وضاحت اور تفصیل پر مشتمل ہے۔ تالمود کے 2 بڑے نسخے ہیں۔ نمبر 1 بابل تالمود، نمبر 2 یروشلم تالمود۔ بابل تالمود کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور یہودی علماء کی اکثریت اسی پر انحصار کرتی ہے۔ یروشلم تالمود کو قدر اہمیت کم دی جاتی ہے، لیکن یہ بھی مذہبی تعلیمات کے لیے اہم ہے۔ اسے یہودی شریعت کا ستون سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کے لیے تالمود ان کے مذہبی زندگی کا سب سے بڑا رہنما ہے۔ اس کتاب میں موجود قوانین اور روایات ان کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی عبادات ہوں یا روزمرہ کے معاملات۔ یہودی فقہ اور شریعت کی تفصیل اسی کتاب میں موجود ہے اور یہودی علماء اسے اپنی دینی زندگی کے لیے مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تالمود میں مخصوص تعلیمات پوشیدہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف مذاہب کے درمیان اختلافات کو اور زیادہ گہرا کیا ہے۔ خاص طور پر عیسائیت اور اسلام کے بعض علماء نے تالمود کی بعض تشریحات کو ناپسند کیا ہے اور یوں تالمود ہمیشہ سے تنازع کا شکار رہی۔ اب ہم تالمود کے اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے طرز عمل پر کئی مقامات پر روشنی ڈالی ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 68 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو۔ یہ آیت ہمیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں ہونے والی تحریفات اور ان کی اصل تعلیمات سے دوری کا ذکر کرتی ہے۔ اسلامی روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہودی علماء نے اپنی کتابوں میں تحریفات کی، جس کی وجہ سے ان کی اصل تعلیمات ضائع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی ہیں اور ان کے اقوال میں باطل شامل کیا۔ یہ حدیث اہل کتاب کی کتابوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر روشنی ڈالتی ہے، جن میں تالمود بھی شامل ہے۔ اسلامی علماء نے بھی اہل کتاب اور ان کی تعلیمات پر تحقیق کی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی مشہور کتاب الجواب الصحیح میں اہل کتاب کی تعلیمات پر مفصل بحث کی ہے اور بتایا کہ یہودیوں نے کس طرح اپنی کتابوں میں تحریف کی اور غلط عقائد کو فروغ دیا۔ اسی طرح علامہ ابن قیم کی کتاب ہدایت الحیاری میں بھی یہود کی تعلیمات اور ان کے عقائد پر تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ان کتب میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہودی تعلیمات کیسے بگڑیں اور ان میں کیسے غلط عقائد شامل کیے گئے۔ تالمود میں موجود تعلیمات اور قوانین کا بڑا حصہ ان چیزوں پر مشتمل ہے جن کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔
بلکہ بعض اوقات یہ تعلیمات قرآن و سنت کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ تالمود میں موجود بعض احکام اور روایات کا مقصد یہودیوں کو دوسری قوموں سے ممتاز کرنا اور انہیں مذہبی برتری کا احساس دلانا ہے۔ تاریخی طور پر یہودیوں کو مختلف زمانوں میں تالمود پڑھنے اور اسے عام کرنے پر پابندیاں بھی لگائی گئیں۔ یہ کتاب صدیوں سے علماء، مفکرین اور مذہبی رہنماؤں کی گہری بحث کا موضوع بنی رہی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے مکمل ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ہمیں اہل کتاب کی تحریف شدہ کتابوں کی بجائے قرآن و سنت کو ہی اپنی زندگی کا دستور بنانا چاہیے۔ کتاب تالمود یہودی مذہب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اسلام ہمیں اہل کتاب کی کتابوں کی تحریفات اور ان کے غلط عقائد سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت کو ہی اپنا رہنما بنانا چاہیے۔